آواز میری اگر صاف ہے تو بتا دیں تاکہ شروع کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، فقال اللہ تعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں دین سیکھنے کے لیے اور وحی الہی کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نفیر کا حکم دیا ہے، نکلنے کا، گھر سے سفر کرنے کا، کہ وہ لوگ کچھ ایسے ہونے چاہیے جو دین کے علم کو سیکھنے کے لیے علم کے ماہر لوگوں کے پاس پہنچے اور ان سے استفادہ کریں، علم ان سے لیں اور پھر واپس لوٹیں، اور واپس لوٹ کر وہ اپنے اہل علاقہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے وطن میں رہنے والوں کو پیغامات الہیہ سنائیں اور پہنچائیں۔ پہلے سفر کر کے جائیں اور ماہرین سے علم لے کے، ان سے عمل سیکھ کے، پھر وہ اسے آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ علم کے لیے سفر کرنے کا اسلوب اور طریقہ کار جو ہے، یہ انبیاء کرام میں بھی رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی رہا ہے، سلف صالحین میں بھی رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے کہ جس میں وہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحلہ علمیہ جو ہے، علمی اسفار، محدثین کے ہاں علم حدیث کے لیے بھی اور دیگر علوم شرعیہ کے لیے بھی شہروں سے باہر کا سفر کرنا اور ملکوں اور بر اعظموں کا سفر کرنا، یہ کوئی ایک شوق نہیں تھا، بلکہ اس کو علم کی پختگی کی لازمی شرط سمجھا جاتا تھا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک مستقل شاندار کتاب لکھی ہے، الرحلہ فی طلب الحدیث۔ تو جو الرحلہ ہے، اس میں انہوں نے ایسی بہت سی چیزیں اور واقعات جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ ایسے ہی امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں کبھی علمی پختگی نہیں حاصل ہو سکتی۔ ان میں سے ایک انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک وہ ہے جو اپنے ہی شہر میں رہ کے لکھتا رہتا ہے اور علم کے لیے سفر نہیں کرتا، علم کے لیے کہیں جاتا نہیں ہے، تو اس میں علمی پختگی نہیں آتی۔ یعنی علمی پختگی کے حصول کے لیے وہ لوگ علمی اسفار کو لازم سمجھا کرتے تھے کہ جو لوگ مختلف علماء کے پاس جا کے پڑھتا ہے اور مختلف اہل علم سے علم لیتا ہے، اس میں علمی رسوخ اور علمی پختگی پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی دیکھیں، انہوں نے علم کی خاطر بڑے بڑے اسفار کیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ دیکھ لیں کہ قصاص سے متعلق صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینے سے شام تک کا سفر کیا اور عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح مصر کا سفر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ دیکھیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ کیسے مدینے پہنچتے ہیں اور کس چیز کی طلب اور تڑپ ان کو ادھر لے کے آتی۔ تو یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ اسلاف میں علمی سفر یہ ایک اہم حصہ سمجھا جاتا تھا علمی پختگی کے لیے۔ اور علمی پختگی حاصل کیے بغیر وہ لوگ کسی کو مسند علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مائک میں مسئلہ آ گیا تھا، میوٹ ہو گیا تھا، پھر تو انشاءاللہ وہیں سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علمی پختگی کے بغیر وہ لوگ کسی کو مسند علم پہ بیٹھنے کا لائق نہیں سمجھا کرتے تھے، اجازت نہیں دیا کرتے۔
ائمہ محدثین اور فقہا ان کے بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حدیث کے لیے مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، مصر کے کئی سفر کیے، 1000 سے زائد شیوخ سے احادیث سنی۔ اسی طرح بقی ابن مخلد کا واقعہ، اندلس سے آئے پیدل چل کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حاصل کرنے، اور امام صاحب کی نظر بندی کے دوران فقیر کے بھیس میں روزانہ ان سے حدیثیں سنتے رہے۔ علمی اسفار جو ہیں یہ محدثین کے ہاں بہت زیادہ تھے، اور صحابہ کرام نے بھی یہ علمی اسفار کیے، اور اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین میں بھی علم کے حصول کے لیے سفر، اس کا تصور موجود تھا۔ دیکھیں جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ سفر کر کے جاتے ہیں خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کے لیے۔ سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے واقعہ کو بیان کیا ہے۔ یہ سلف صالحین جو تھے طلب علم میں اس طرح علمی سفر کرتے کہ جہاں انہیں کوئی بڑا محدث، بڑا عالم ملتا وہ وہاں پہنچتے، جہاں انہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں یہاں سے کوئی علم کی نئی بات ملے گی، وہ وہاں پہنچتے، جاتے، ان سے سیکھتے۔ وہ لوگ علم اور عمل دونوں چیزیں اکٹھی سیکھا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت ایسے حلقات علماء کے وہ تقریباً ناپید ہو چکے ہیں۔ اس کی جگہ مدارس نے لے لی ہے کہ مدارس میں اہتمام کیا جاتا ہے، علماء اچھے اچھے وہ مدرسے کے اندر جمع کیے جاتے ہیں، اور وہاں اہتمام کیا جاتا ہے کہ طلبہ علم ان کے پاس آ کے باقاعدہ طور پہ پڑھیں اور سیکھیں۔ تو اس لیے طلباء کو ابتدا میں تو کوئی اتنا خاص علم نہیں ہوتا، تو محدثین کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے کہ ابتدا میں وہ اپنے علاقے کے علماء سے پڑھتے اور سیکھتے تھے۔ ابتدائی طور پہ اپنے علاقے کے جو علماء ہیں ان سے علم حاصل کریں، ان سے پڑھیں، ان سے سیکھیں، اور ان سے کبار علماء کے بارے میں معلومات حاصل کریں، کس فن میں کون سے عالم پختہ ہیں۔ آپ کو آپ کے علاقے کے علماء جو ہیں ایک تو وہ بنیادی ابتدائی علم دیں گے، اور دوسرا ساتھ ساتھ وہ بڑے علماء سے وہ آپ کو جوڑیں، تاکہ آپ کے لیے علم کا حصول وہ ممکن اور آسان ہو جائے۔ اور جب آپ بنیادی علم حاصل کر چکے، خاص کر آپ سادہ انداز میں سمجھیں تو مدارس کی ابتدائی 3-4 کلاسیں، یہ پڑھنے سے 3-4 سالوں میں طالب علم کو علم کی جو مبادیات ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی، اور اگر وہ کوشش کرے اور ذوق رکھے تو اس کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کس فن کے اندر کون کون علماء پختہ ہیں۔ فن کے علاوہ دوسری چیز ہوتی ہے کتابیں، کہ کون سے استاذ ہیں جو فلاں کتاب پڑھانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو اس انداز میں اپنا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے اور خطہ بنانا چاہیے کہ بندہ پختہ جو لوگ ہیں ان کے پاس جائے، ان سے پڑھے اور علم سیکھے، جس فن میں وہ ماہر ہیں وہ فن ان سے حاصل کرے۔ حدیث کی پہلے سندیں جمع کی جاتی تھیں، متون حفظ کیے جاتے تھے، تحریر کیے جاتے تھے، اور اس پر بڑی مشق اور محنت ہوتی تھی۔ آج کل حدیث کے حوالے سے اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ حدیث کی فقہ، اس کی سمجھ، اور پھر کتاب کا حل، وہ کون سا استاد زیادہ بہتر طریقے سے کرتا ہے،
اور کون سا شیخ ہے جس کی سند زیادہ عالی ہے کہ بندہ اس سے جائے اور اس سے قراءت و سماع کرے۔ محض اجازات کا تو دور دورہ آج کل چلا ہوا ہے، اور لوگ بڑے اجازے کو بانٹتے بھی ہیں اور حاصل بھی کرتے ہیں، جن کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ جو زیادہ فائدہ ہے وہ علم سیکھنے کا ہے، کہ اساتذہ پر آپ قراءت کریں، احادیث پڑھیں اور سنیں۔ استاذ کی زبان سے سننا اور استاذ کے سامنے حدیث پڑھنا، یہ اصل اتصال سند کا طریقہ ہے۔ اجازت تو ایک اضافی خوبی ہے۔ تو بہرحال فن کے ماہر اساتذہ سے پڑھنے کے لیے آپ کو ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے میں تیسرے مدرسے میں جانا پڑے، تو یہ کام ممدوح ہے۔ ایک کام مدرسے بدلنے والا وہ برا بھی ہوتا ہے، اس کو بھی بعض لوگ رحلات علمیہ یا علمی اسفار کا نام دے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بیماری ہے جس کو سما اور خیرہ کی بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ طلباء میں پائی جاتی ہے، سما اور خیرہ۔ سما کا مطلب کیا ہے؟ سما یعنی ہنالی کا، وہاں وہاں جاؤ، وہاں بڑی موج ہے، اور وہاں کھانا اچھا ملتا ہے، اور وہاں سے یہ فلاں سہولت زیادہ ہے، اور وہاں رونق زیادہ ہے۔ یعنی کہ مقصود علمی پختگی اور کسی خاص فن میں مہارت حاصل کرنا نہیں، بلکہ محض مدرسے بدلنا اور ذائقے چینج کرتے رہنا، تو یہ بیماری ہے۔ اور دوسری بیماری ہوتی ہے طالب علموں میں خیرہ۔ وہ خیرہ کی بیماری کیا ہے؟ کہ چلو خیر ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، پھر محنت کر لیں گے، پڑھ لیں گے، ابھی سال کا شروع ہے، ابھی تو کتاب شروع ہوئی ہے، ابھی یادی چلو پیپروں کے قریب دہرا لیں گے، اچھی طرح سے پڑھ لیں گے، چلو خیر ہے۔ وہ خیر ہے خیر ہے کرتے کرتے سارا سال گزار دیں۔ تو یہ بیماری ایک الگ چیز ہے، اور علمی پختگی کے لیے سفر کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابتدائی جو 3-4 کلاسیں ہیں، یہ تو ایک جگہ پہ ڈٹ کے اپنے قریبی مدرسے میں، قریبی علاقے میں، یا کہیں دور بھی اگر آپ کو کوئی اچھا مدرسہ ملتا ہے، وہاں پہ محنت کر کے خوب اچھے طریقے سے اتنی کلاسیں لازمی ڈٹ کے پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اگر یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اسی مدرسے کے اندر ہی یعنی کہ مزید جو اگلی کلاسوں کی تعلیم ہے، اس کو اچھے اساتذہ اور ماہر اساتذہ وہاں پہ تعلیم دینے والے موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اس مدرسے کے اندر رہ کے مکمل طور پہ علم کی پختگی وہ حاصل کریں۔ جب آپ اس مدرسے کے اندر موجود اساتذہ کا جو علم ہے وہ سارے کا سارا آپ حاصل کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا ایک موضوع خاص کر لیں کہ میں نے اس موضوع میں مہارت پیدا کرنی ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس موضوع کے ماہر اساتذہ کس کس جگہ پہ ہیں، اس موضوع میں اس فن کے ماہر علماء وہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو سفر کر کے ان کے پاس پہنچے، ان کے پاس جائیں، اور ان کے پاس جا کے وہ علم حاصل کریں۔ تو یہ علمی اسفار یہ الگ چیز ہیں، اور سما خیرہ کی بیماری یہ بالکل الگ چیز ہے۔ محدثین کرام نے جو علمی اسفار کیے، ان کے فوائد و ثمرات وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہمیں حاصل ہوئی محدثین کے علمی اسفار کا سب سے بڑا ثمرہ، وہ یہ تھا کہ حدیث کی حفاظت ہوئی اور علوم کی تدوین ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے، اور محدثین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے علماء اور صحابہ کرام کے شاگردوں سے اور صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے کے لیے پھر سفر کیے، اور ان کے پاس پہنچے اور ان کی شاگردی اختیار کی، اور ان کی مسلسل ملازمت اختیار کی، ان کے ملازم رہے، ان کو چمٹے رہے، جب تک انہوں نے خوب اچھی طرح سے ان سے علم لے ہی نہیں لیا۔ تو ان علمی اسفار کی بدولت دنیا کے کونے کونے سے احادیث کو جمع کیا گیا،
جس سے امت تک دین اپنی اصل اور محفوظ حالت میں پہنچا۔ اسی علمی سفروں کا فائدہ اور نتیجہ ہوا کہ علو اسناد کا اہتمام کیا گیا۔ سلف کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کم سے کم واسطے ہوں۔ اسی علو کے حصول کے لیے وہ طویل اسفار کیا کرتے، لمبے لمبے کئی کئی دنوں اور مہینوں کے سفر کر کے پہنچتے اور اپنی سند کو عالی کرتے۔ عالی سند جہاں پہ ایک شرف ہے کہ بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وسائط کم رہ جاتے ہیں اور نسبت قریب کی جڑ جاتی ہے، وہیں اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ خطا کا امکان بھی کم سے کم ہو جاتا ہے۔ جتنے زیادہ افراد اور جتنے زیادہ واسطے آپ تک ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے، بات کو پہنچانے میں جتنے زیادہ افراد داخل ہوتے ہیں، خطا کا امکان اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی اور وہ حرف بہ حرف پوری ہوئی کہ اس علم کو تم سے بھی لوگ سنیں گے اور لیں گے، اور ہر زمانے کے عادل اور پختہ لوگ اس علم کو حاصل کریں گے اور آگے پہنچائیں گے۔ اور محدثین نے اس کا اہتمام کیا اور ثقہ لوگوں سے علم حاصل کیا اور حرف بہ حرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا اور سنتوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو کتابوں میں مرتب اور تدوین کیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ افراد کے سلسلے کے لمبا ہونے کی وجہ سے خطا کا امکان بڑھتا ہے، اور اس سلسلے کے مختصر ہونے کی وجہ سے خطا کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علو اسناد کا وہ لوگ اہتمام کیا کرتے کہ زیادہ سے زیادہ کم واسطے جتنے ہو سکیں وہ ان کو تلاش کرتے، اور تاکہ وہ اپنا جو علم ہے اس میں خطا کے امکان کو از حد کم تر بلکہ کم ترین کر سکے۔ اور یہ شرف بھی ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ مرض الموت میں تھے، بستر مرگ پہ۔ لوگوں نے پوچھا ماذا تشتہی، اب اس حالت میں آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ فرمانے لگے بیت خال و اسناد عال، اب بھی میری خواہش یہ ہے کہ خالی گھر مجھے ملے جہاں مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا، کوئی مصروف کرنے والا نہ ہو، اور میں دینی احکامات کو سیکھوں، حدیث رسول کو پڑھوں سمجھوں۔ بیت خال و اسناد عال، دوسری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ مجھے عالی سند نصیب ہو جائے۔ پہلے بھی امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ان کو علو سند حاصل تھا اپنے زمانے میں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کی آخری خواہش کیا کر رہے ہیں کہ اسناد عال، عالی ترین سند، ابھی مزید سند میری عالی ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ قرب مجھے میسر ہو جائے، نصیب ہو جائے۔ تیسرا بڑا ثمرہ جو ان علمی اسفار کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوا، سلف صالحین کے علمی اسفار کے نتیجے میں، وہ ہے علل حدیث کی پہچان۔ مختلف علاقوں میں جا کے ایک ہی حدیث مختلف مشائخ سے سنی، اور ہر شیخ کے ظاہری بات ہے کہ اساتذہ مختلف ہوتے، اور پھر اوپر جا کے یہ سندیں اکٹھی ہوتی ملتی، کبھی تبع تابعی پہ کبھی تابعی پہ جڑ جاتی، اور کبھی آ جا کے صحابی پہ جڑتی اور ملتی، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکٹھی۔ یعنی متابعات اور شواہد وہ احادیث کے اکٹھے ہوئے۔ ان متابعات اور شواہد کا اکٹھا کرنے کی وجہ سے جب طرق جمع ہوئے اور پھر ان طرق سے مروی جو متون تھے وہ سامنے آئے، تو علم علل حدیث یعنی حدیث کی پوشیدہ خامیوں کا علم وہ یہاں سے حاصل۔
امام علی ابن مدینی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الباب اذا لم تجمع طرقہ لم يتبین خطئہ، کہ جب تک ایک حدیث کے تمام طرق سامنے نہ ہوں اس کی خامیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تو محدثین نے جو علمی اسفار کیے اور بے شمار سندیں انہوں نے جمع کی۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کا قول بڑا مشہور ہے، اور آپ ہر سال تقریب بخاریوں پہ یہ سنتے ہیں کہ امام صاحب کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ وہ 6 لاکھ حدیثیں یاد ہونے کا مطلب متون نہیں ہے، اسانید ہیں، یعنی یہ اسانید کی تعداد شمار کی جاتی تھی اور اس کو وہ حدیث گنا کرتے تھے۔ جتنی سندیں ہوتی اتنی وہ احادیث ان کو قرار دیا کرتے اور احادیث شمار کیا کرتے۔ تو یہ 6 لاکھ جو سندیں تھیں، ان سندوں کا فائدہ کیا تھا؟ جو کچھ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا اپنی کتابوں میں، صحیح بخاری ہے، الادب ہے، تاریخ ہے ان کی، اور دیگر ساری کتابوں کو آپ ملا لیں، ان سب میں ملا جلا کے اتنی حدیثیں نہیں ہیں 6 لاکھ۔ وہ 6 لاکھ کیا ہے؟ وہ طرق ہیں، اسانید ہیں، اور ان اسانید 6 لاکھ اسانید کو جاننے سے یہ جو آپ کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ نے متون پیش کیے ہیں، ان متون کی علتوں کو پرکھا گیا۔ تو تعدد طرق یہ علمی اسفار سے حاصل ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو علتیں تھیں وہ واضح ہوئیں کہ کتنے لوگ، فلاں استاذ کے کتنے شاگرد اس روایت کو کس الفاظ سے ذکر کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ کن الفاظ کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان ثقاہت کی کیا تقسیم ہے، کیا فرق ہے ثقاہت کا، کون زیادہ پختہ ہے کون کم پختہ ہے، زیادہ ثقات کیا بیان کرتے ہیں، کم ثقات یا ایک ثقہ کیا بیان کرتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا علم تبھی ہوا جب اسانید کی کثرت ہوئی، اور اسانید کی کثرت کیسے ہوئی؟ جب انہوں نے اس علم کے حصول کے لیے مختلف علاقوں کے سفر کیے۔ اور اس علمی سفر کا جو سلف صالحین نے کیے، ایک بہت بڑا ثمرہ علم رجال اور جرح و تعدیل کا ارتقاء ہے۔ جب مسلمان علماء ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تو وہ راویوں کے حالات زندگی کا براہ راست مشاہدہ کرتے، دیکھتے کہ اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اس براہ راست تحقیق سے علم اسماء الرجال جیسا فن وجود میں آیا، جس نے احادیث کی صحت اور سقم کو پرکھنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح حدیث کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ اس کو بیان کرنے والا جو راوی ہے وہ عادل ہو۔ عدالت کا پتہ وہ راوی کی روایات سے نہیں لگتا، وہ براہ راست اس کو دیکھنے اور پرکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ عدالت کی جانچ سفر کے بغیر اور اس راوی کے ساتھ ملاقات کیے بغیر، اس کو ملے بغیر یہ حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اس میں کوئی خامی ہے، اس کی عدالت میں کوئی قدح ہے، تو وہ ظاہری بات ہے اس کو جا کے جس نے دیکھا ہوگا وہ بیان کرے گا، پھر اس سے سن کے لوگ اس کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کریں گے۔ یہ جو دیکھنے والا ہے وہ کوئی اپنا نظریہ قائم کر کے اور اس کے اوپر کوئی جرح و نقد کرے گا۔ اور اگر اس میں خوبی ہے تو بھی دیکھ کے پتہ چلے گی کہ اس کی دیانت کیسی ہے، وہ دینداری میں کیسا ہے۔ یہ اس کو دیکھے بغیر، اس کی صحبت اختیار کیے بغیر، اور اس کے ساتھ شب و روز بسر کیے بغیر، اور اس کی مجالس میں شرکت کیے بغیر یہ کام نہیں ہوتا تھا، اور یہ کام علمی اسفار کے نتیجے میں۔ جو دوسری شرط ہے ضبط کی شرط جو ہے، اس کو سفروں کے ذریعے بھی پرکھا جا سکتا ہے، اور اس کو پرکھنے کا دوسرا طریقہ اس کی مرویات کو پرکھنا بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو متأخر محدثین ہیں، جنہوں نے اصل راوی کا زمانہ نہیں پایا ہوتا، وہ بھی راوی پر جرح یا تعدیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ثقاہت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس کا حافظہ
اور اس کا ضبط، وہ اس کے بارے میں کلام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان روات کی احادیث کا استقراء کرتے ہیں کہ ان راویوں نے کیا کیا حدیثیں بیان کی ہیں، اور ان کی روایات کو دیگر راویوں کی روایات پہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اخطاء کتنی ہیں اور کتنا اس کے بیانات اور اس کی مرویات وہ دیگر ثقات کے موافق ہیں، اس سے ان کے حفظ اور ضبط کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عدالت کا پتہ وہ چلتا ہے ملاقات کے ذریعے، بندے کو دیکھنے اور جانچنے کے ذریعے۔ تو علم رجال اور جرح و تعدیل کا علم، یہ محدثین کے ان علمی اسفار کے ثمروں میں سے ایک بہت بڑا ثمرہ اور بہت بڑا نتیجہ ہے۔ اور یہ علم رجال یہ اس امت کا خصیصہ ہے، خصیصۃ هذه الامہ، اس امت کے علاوہ اور کسی کو یہ علم رجال نصیب نہیں ہوگا، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ علم اسناد یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نے حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں کہہ کر بات بیان نہیں کی، بس جس کو جو پہنچا، بس میرے تک یہ بات پہنچی ہے اور اس بات کو بیان کر دیا۔ جبکہ امت مسلمہ کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ اصل مصدر تک اپنی پوری چین ذکر کرتے، پوری سند ذکر کرتے، اور یہ علم اسناد جو ہے یہ سارے کا سارا مختلف مشائخ سے علم لے کے پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے استادوں کا نام بتایا، انہوں نے اپنے استادوں کا نام بتایا، انہوں نے اپنے استادوں کا نام بتایا، تاکہ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اسی طرح سلف صالحین کے اسفار علمیہ میں جو ایک بہت بڑا فائدہ ہوا اور اس کا ایک بہت بڑا ثمرہ سامنے آیا، وہ ہے فقہی وسعت نظری اور فکری تنوع۔ جب ائمہ مختلف شہروں میں جاتے تو وہاں کے عرف، حالات اور مقامی علماء کے فتاویٰ سے ان کی فقہی بصیرت میں وسعت آتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو ہی آپ دیکھیں، انہوں نے حجاز، عراق، مصر کا سفر کیا، اور پھر شافعی کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ قول قدیم یہ ہے اور قول جدید یہ ہے۔ یہ جو قول قدیم اور قول جدید کا فرق ہے، یہ انہی اسفار کے نتیجے میں اور فقہی وسعت نظری کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے کہ پہلے ایک بات کو ایک تناظر میں دیکھتے تھے، جب دیگر لوگوں سے ملے اور مختلف علاقوں کے انہوں نے سفر کیے اور وہاں کے علماء سے استفادہ کیا تو ذہن کھلا کہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ اس طرح سے یہ معاملہ یعنی فقہی بصیرت میں وسعت نظری اور فکر و نظر کی جو وسعتیں ہیں وہ مختلف علاقوں کے سفر سے اور مختلف علماء سے علم کے حصول کے نتیجے میں پیدا ہوتی۔ اسی طرح سلف صالحین کے علمی اسفار میں سے ایک اہم فائدہ جو ہمیں حاصل ہوا وہ ہے تزکیہ نفس اور اخلاص کی تربیت۔ اس دور کے سفر ظاہری بات ہے ہمارے طرح کے کوئی آسان سفر نہیں تھے جس طرح آج اللہ نے ہمیں میسر کیے ہیں۔ ہمارے تو آج کے اسفار ایسے ہیں کہ ایسے عالی شان سفر دنیا میں شاید بڑے بڑے لوگوں کو بھی ہم سے پہلے نصیب نہیں ہوئے، حتیٰ کہ وہ انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے کو بھی اتنے عالی شان سفر نصیب نہیں ہوئے ہوں گے جتنے سہولت والے سفر آج ہم کرتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ سے ہمارے طلباء آج بھی ان سفروں میں بھی وہ کوفت اور تنگی محسوس کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے سفر تو انتہائی کٹھن تھے، بھوک
اور پیاس برداشت کرنی پڑتی، مالی تکالیف برداشت کرنی پڑتی انہیں، زیادہ راہ وہ ساتھ لے کے جاتے۔ اب تو کئی مدارس میں اہتمام ہوتا ہے طلباء کو، وہ جو زیادہ دور کے آنے جانے والے ہوں ان کو کرایہ بھی مہیا کیا جاتا ہے کہ آپ آ کے پڑھ لو صحیح، کھانے پینے کی بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی سارا کچھ آپ کو پکا پکایا ملے گا۔ وہاں پہ پہلے ایسا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا، وہ محنت مزدوری کرتے، کچھ مال جمع کرتے، اور مال جمع کر کے پھر نکل پڑتے، پیدل سفر کرتے، سواریوں پہ سفر کرتے، جیسے کیسے بھی پہنچتے، سفر کے خراجات برداشت کرتے، اور پھر وہاں پہنچ کے علماء کے پاس وہاں پہ بھی ان کے حلقات میں بیٹھتے تو کھانے پینے کا اہتمام انہیں خود کرنا پڑتا۔ اور پھر کئی ایسے ہوتے جو فاقہ کش ہوتے، فاقہ کشی کرتے، بھوک پیاس کو برداشت کرتے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ اتنی مشقتیں علم کے حصول کے لیے برداشت کرتے تو ان میں تواضع، انکساری، اخلاص اور للہیت پیدا ہوتی تھی۔ یعنی یہ اسفار محض معلومات کا تبادلہ نہیں تھے، بلکہ شیوخ کی صحبت سے اخلاقی تربیت کا عملی ذریعہ بھی تھے۔ آج کل اگرچہ انٹرنیٹ، پی ڈی ایف سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل لائبریریاں، مکتبہ شاملہ، جامع الحرمین، خادم الحرمین اور فلاں فلاں کئی مکتبات موجود ہیں موبائلوں میں، کمپیوٹروں میں، انہوں نے علم کو ہماری انگلیوں پہ لا کے رکھ دیا ہے، لیکن جو برکت اور جو فہم اور جو ادب اور شیوخ کی صحبت کا اثر سلف کے ان جسمانی اسفار میں تھا، وہ آج ناپید ہوتا جاتا۔ آپ کی جیب میں موبائل ہے تو دنیا بھر کا علم وہ سمجھیں کہ آپ کی جیب میں موجود ہے، جب چاہیں آپ اس کو نکالیں اور جو موضوع چاہیں کھنگالیں، کوئی مشکل نہیں رہا۔ لیکن اس سہولت کے ساتھ ساتھ علم کی جو برکت ہے وہ اٹھی ہے اور کم ہوئی ہے۔ عملی دنیا میں معاملہ بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ وہ لوگ علم حاصل کرتے تھے، علم کے ساتھ ساتھ عمل سیکھتے تھے، اور مشائخ کا ادب احترام سیکھتے تھے، اور وہ اپنے علم پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہونے والے ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس علم کے حصول کے لیے محنت کی ہوتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کو ہم سے یہی سوال ہونا ہے، ماذا عمیلا فیما علیما، کہ جو کچھ تو نے جانا اور پڑھا اور سمجھا ہے اس کے مطابق تیرا عمل کتنا ہے اور کیا ہے، یہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اب علم تو بہت ہے اور معلومات کا ذخیرہ لوگوں کے پاس ہے، لیکن حقیقی علم نہیں ہے، اور پھر اس پہ عمل بھی نہیں ہے۔ تو رحلہ کا تقاضا، رحلۃ العلم، اسفار علمی کا تقاضا یہ ہے کہ طلباء مستند شیوخ اور ماہرین فن کی مجالس میں بیٹھیں، ان کے سامنے زانو تلمذ طے کریں، علم کے ساتھ ان کا حلم اور اخلاق اور کردار بھی سیکھیں، وہ علم اور عمل دونوں کے وارث بنیں، اور اس میں رغبت اور ذوق پیدا کرنے کے لیے جامع بیان علم و فضلی ہی ابن عبد البر کی، خطیب بغدادی کی رحلہ فی طلب الحدیث، خطیب بغداد اپنا امام ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، اور ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء، انہیں پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ سلف صالحین کے اسفار کیسے تھے، اور کیسے انہوں نے محنتیں اور مشقتیں کیں اور علمی سفر کیے۔ اور اسی طرح عبد الفتاح ابو غدہ کی ایک کتاب ہے صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل، یہ بھی بڑی عمدہ اور مفید کتاب ہے، اس کو بھی دیکھ لیں اور پڑھ لیں۔ تو یہ بھی یہ ذوق اور شوق علمی سفر کا اور علم کے حصول کے لیے نکلنے کا اور علماء کے سامنے بیٹھنے کا پیدا کرے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اس وقت جو موجود کبار مشائخ ہیں ان سے استفادے کی توفیق دے۔ ہماری حالت بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ ہر وہ شخصیت جو زیادہ مشہور ہو جائے، چاہے اس کے پلے میں کچھ علم ہو چاہے نہ ہو، بس وہ اپنے کوئی 150 ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ڈال دے، اور لوگ اس کو ایک بڑا عالم سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے گرد حلقات جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ اس سے استفادہ کرنے لگتے ہیں۔ ان کو چھوڑیں، وہ لوگ ایک آسان سا کلیہ سمجھ، سادہ سا، کہ وہ لوگ جنہیں علماء بھی علماء سمجھتے ہیں، وہ لوگ جنہیں علماء عالم سمجھتے ہیں، اور علماء جن سے رہنمائی لیتے ہیں، علماء بننے کے باوجود جن سے رہنمائی لیتے ہیں، یہ اصل منابع علم ہے۔ ان کے پاس پہنچیں، ان سے سیکھیں، اور اسی طرح اپنے علاقے میں اگر کوئی پروگرام، کوئی جلسہ، کوئی درس وغیرہ رکھوانا پڑے تو انہی لوگوں کو بلائیں جو آپ کی اخلاقی اور دینی تربیت کریں، آپ کو عقیدہ اور عمل سکھائیں۔ ہمارے ہاں جلسے اور درس اور بعض کی جو مجالس ہیں وہ بھی بس رونق میلہ لگانے کے لیے بن گئی، حالانکہ یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں تھا، خاص کر اہل سنہ کا یہ مزاج نہیں تھا جو آج لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ اس حوالے سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو ابھی 10 منٹ ہیں، پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ۔ ایک منٹ۔ طلب علم کے لیے زہد کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، زہد یہ بہت اہم چیز ہے طلب علم کے لیے۔ جب تک آپ کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا نہیں ہوتی تو اتنی دیر تک علم آپ کو نہیں ملتا۔ یعنی کہ آپ اگر علم کے طلب کے دوران دنیا پہ نگاہ رکھیں گے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے اور پڑھ کے پھر میں کچھ حاصل کر لوں، اور دین سیکھ کے میں یہ کما لوں اور یہ کر لوں اور وہ کر لوں، تو پھر آپ صحیح طرح سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ دو بھوکے بھیڑیے، انہیں کھلا چھوڑ دو بکریوں کے ریوڑ میں، وہ بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا عہدے کی لالچ اور مال کی ہرس بندے کے دین کا نقصان کر دیتی۔ اس لیے یہ جو دنیا کی طرف رغبت ہے یہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ مکمل طور پہ بندے کو زہد والا ہونا چاہیے کہ دنیا سے بے رغبت ہو کے خالصتاً دین سیکھنے پہ توجہ کرے۔ اس دین سیکھنے کے نتیجے میں اس کو دنیا اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا۔ دین سیکھنا بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرا کا غنا واسد فقرا۔ بے نیاد ہو جائیں، مطمح نظر کہ علم سیکھنا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہے، باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ ایک عورت حقیقی اور سنجیدہ طالبہ کیسے بن سکتی ہے؟ کیسے بن سکتی ہے؟ وہ دین سیکھے،
دین سیکھنے کے ذرائع عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی موجود ہیں جیسے مردوں کے لیے موجود ہیں، اور عملی دنیا میں، عملی میدان میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کسی اور نے نہیں آنا، وہ آپ نے خود ہی ختم کرنی ہے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ ہاں، اس کا طریقہ کار ہے کہ جن اسباب کی بنا پہ آپ سے عملی کوتاہی ہو رہی ہے ان اسباب سے دور ہو جائے۔ عملی کوتاہی کے یا گناہ میں پڑنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے دوری اختیار کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خواتین کا حصول علم کے لیے سفر کرنا، یہ سلف صالحین کے دور میں کوئی زیادہ نہیں پایا جاتا۔ اصل میں خواتین کو جو علم ہے وہ بنیادی علم ہی کافی ہوتا ہے، یا اپنے علاقے میں اگر ان کو قریب ہی میسر آ جاتا ہے کوئی پختہ عالم اور اس کی وہ صحبت میں رہتی ہیں، اسے یعنی کہ مسلسل پڑھتی اور سیکھتی رہتی ہیں اور اس کے حلقات اور مجالس میں شریک ہوتی رہتی ہیں، تو وہ بہت سارا علم حاصل کر لیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑی بڑی پختہ عالمات جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ بلکہ میں نے ایک باقاعدہ مضمون لکھا تھا تذکرہ محدثات کے نام پہ، اس عنوان سے، وہ میری ویب سائٹ وغیرہ پہ موجود ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ وہ ہے۔ تو یعنی کہ وہ خواتین ایسی تھیں کہ وہ مرجع خلائق بن گئی تھی، اور بڑا جم غفیر مردوں کا ان سے آ کے علم حاصل کرتا تھا علو اسناد کے لیے، لیکن انہوں نے خود کوئی لمبے چوڑے علمی اسفار نہیں کیے تھے، اپنے علاقے کے علماء سے سیکھا، اللہ نے ان کو موقع دیا اور ان کے لیے میسر آیا کہ ان کو علمی پختگی بھی حاصل ہوگی، علو اسناد بھی حاصل ہوگی۔ کتابوں کے نام، ایک تو خطیب بغدادی کی ہے رحلہ فی طلب الحدیث، الرحلہ فی طلب الحدیث خطیب بغدادی کی، ذہبی کی سیر اعلام النبلاء اور تذکرۃ الحفاظ، سیر اعلام النبلاء تذکرۃ الحفاظ، اور ابن عبد البر کی جامع بیان العلم و فضلہ، اور آخر میں نے بتائی تھی عبد الفتاح ابو غدہ کی صفحات من صبر العلماء، صفحات من صبر العلماء۔ ہاں، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ صحیح عالم ہیں؟ ہاں، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کا سب سے آسان اور شارٹ کٹ طریقہ وہ یہ ہے کہ جو بڑے علماء ہیں، کبار علماء، یعنی کہ آپ انہیں کہیں کہ ملک بھر میں، ملکی لیول پہ جن کا ایک تعارف اور ایک نام ہے، ٹھیک ہے، ان علماء سے ان کا تزکیہ طلب کریں کہ فلاں بندہ ہے، ہم اس سے سیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کا منہج اور اس کا علم کیسا ہے، جو کبار علماء ہے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ انتہائی شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مدرسے میں جائیں، ٹھیک ہے، عام طور پہ ہمارے مدارس میں جو بڑے اساتذہ جن کو شمار کیا جاتا ہے بڑے اساتذہ، یہ پختہ لوگ ہوتے ہیں علمی طور پر اور منہجی طور پر، یہ بہت حد تک پختہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی سیکھیں اور ان سے معلوم کریں کہ اس فن میں پختہ اور ماہر کون کون ہے، وہ آپ کو بتا دیں۔ ہاں جی، ثابت قدمی کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا اپنی نیت پکی کر لیں کہ ہم نے ثابت قدمی دکھانی ہے، ثابت قدمی پیدا ہو جائے گی۔ سستی کو کیسے دور کرے؟ سستی طالب علم پہ آتی ہے شیطان کی وجہ سے، شیطان سستیاں طاری کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرے، سستی ختم ہو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
تہجد کا اہتمام کرے، اور پھر شیطان کو بھگانے والے کام کرے، تعوذ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، استغفار کی کثرت کرے۔ میں ایک بات بتانے لگا ہوں، اس کو لکھ لیں، پلے باندھ لیں، اور اس کو ذہن نشین کر لیں، اور آگے بھی لوگوں کو پہنچائیں اور بتائیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ علم دین یہ بڑا ہی شریف ہے، یعنی شرف و منزلت والا علم ہے۔ یہ صاف اور پاکیزہ دل میں اترتا ہے، میلے دل میں یہ جاتا ہی نہیں ہے۔ گھٹیا لوگوں کے پاس یہ آتا ہی نہیں ہے۔ جس بندے کے دل میں کھوٹ ہوگی وہ جتنا مرضی زور لگا لے، علم دین میں پختگی نہیں حاصل کر سکتا۔ جس کے اخلاق و کردار میں فرق ہوگا وہ اس دین کا ماہر نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ منافقین بھی ہوتے تھے، اور نبی کی زبانی باتیں سنتے تھے، صحابہ کو سمجھ آ جاتی تھی، اور منافق کیا کہتے تھے؟ ماذا قال آنفا، اچھا یہ ابھی ابھی کیا کہا ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ یعنی کہ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بہترین معلم، مربی اور مدرس کون ہو سکتا ہے؟ اور زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات منافقوں کو سمجھ نہیں آتی، کیوں؟ دل کے کھوٹے۔ اس لیے سب سے پہلے صفائے قلبی، تزکیہ نفس، دل کو صاف کریں، تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں اور جوڑیں، اپنے اخلاق اور کردار کو پاکیزہ بنائیں۔ جب تک یہ کام نہیں کریں گے شیطان طاری رہے گا، وہ سستیاں پیدا کرتا رہے گا، اور دین سے مسلسل دور کرتا اور دور بگاتا رہے گا، اور کوشش کے باوجود آپ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس وحی کے لیے اعلیٰ ترین لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، اعلیٰ ترین لوگوں کا۔ کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ترین شخص ہوتا ہے اس پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور اس کو رسول اللہ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس رسول اللہ سے علم سیکھنے کے لیے دنیا کے جو سب سے پاکیزہ اور اعلیٰ ترین دل ہوتے ہیں انہیں دنیا بھر سے کھینچ کے اللہ رسول اللہ کے گرد جمع کر دیتا ہے، اور ان کو اصحاب رسول کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ قیامت تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا۔ علمی رسوخ اور پختگی پاکیزہ دلوں میں آتی ہے۔ یہ پاک علم ہے، یہ نور من الالہی فنور اللہ لا یعطا لعاصی، یہ کسی نافرمان کو نہیں ملتا۔ نافرمانیوں سے کنارہ کریں گے اور عمل میں جتنا اخلاص اور جتنی پختگی لائیں گے اتنی ہی دین کے اندر پختگی حاصل ہوگی۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کا ہمیں کوئی قرآن یا حدیث میں سے کوئی حوالہ نہیں مل رہا، بس فلاں عالم صاحب نے کہا ہے، چونکہ فلاں سلف نے اور فلاں عالم نے یہ فرما دیا لہذا بس یہی ٹھیک ہے، اسی پہ تکیہ کرو۔ دلیل پتہ ہی نہیں چلتی۔ کیوں نہیں پتہ چلتی؟ اس لیے کہ وہ پختگی نہیں ہے۔ پختگی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دل اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ پختگی داخل ہو۔ تو یہ سب سے اہم نقطہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، بٹھا لیں اس کو، کہ یہ علم شریف ہے، وزی لوگوں کے پاس، گھٹیا لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ جب تک شرف و منزلت آپ اپنے اندر پیدا نہیں کرتے اخلاص، کردار اور عمل کی، اتنی دیر تک اس علم سے آپ لوگ محروم رہیں گے اور اس میں پختگی نہیں آئے گی۔ ہاں، معلومات کا ایک ذخیرہ جو ہے وہ آپ جمع کر لیں گے، اس میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ ممکن ہے، لیکن علم نہیں آئے گا۔ علم کے لیے ضروری ہے کہ صفائے قلبی ہو۔ سوالات کی تو بڑی لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں ان سوالات کو دیکھیں گے۔ فی الحال اس کو اسی پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔